السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور امت محمدی کہلانے کا فخر عنایت کیا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ ہمیں اولیاء اللہ کے دامن سے بھی وابستہ کیا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا ہم جانتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب بچے کو ہم اسکول میں ایڈمیشن دلاتے ہیں تو ایک رہبر کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی قابلیت پیدا ہو اور دنیا کو سمجھنے کی قابلیت پیدا ہو۔ ویسے ہی اس کے برعکس دیکھا گیا تو کوئی ہم بچے کو مدرسے میں شریک کراتے ہیں تاکہ اس کی ظاہری احوال کے اندر تبدیلی آئے، وہاں بھی اسے رہبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ویسے ہی یہ سلسلے کی تعلیمات، اللہ کو جاننے کی تعلیمات، اللہ کو پہچاننے کی تعلیمات، اللہ کو سمجھنے کی تعلیمات، اللہ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی تعلیمات کے لیے بھی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ہم باہر جب مدرسے میں اپنے بچے کو شریک کراتے ہیں، وہاں اسے یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اسے ظاہری کیسا پاک ہو، اس کے ظاہر کو کیسا پاک کرے۔ جب بچہ کسی رہبر کے رہبری میں سیکھتا ہے تو اپنے ظاہر کو پاک کر لیتا ہے۔ ویسے ہی خانقاہوں میں، سلسلوں میں پیر ایک ایسا رہبر ہوتا ہے جو ہمارے باطنی غلاظت کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کے نزدیک پیر اس کو کہتے ہیں جو ہمارے باطن کو پاک کرے، دل کے اندھیرے کو دور کرنے والے شخص کو پیر کہتے ہیں۔ تو محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ والوں کے نزدیک پیر کا وہ مقام ہوتا ہے، پیر کی مشاہبت وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ پیر کی ضرورت ہمیں باطنی سفر کے لیے ان کی رہبری کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ ہمارے باطن کے اندر جو نقائص موجود ہیں اس کی اصلاح، ان کی تعلیم لے کر، ان کی رہبری لے کر ہم ہمارے اندر کے نقائص کو دور کریں۔ جب ہمارے نقائص، اندر کے باطن کے نقائص جب دور ہو جاتے ہیں، جب ہمیں وہاں سے اللہ کی معرفت کے راستے ہمارے اوپر کھل جاتے ہیں۔ تو پیر کی ضرورت ہمیں اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ ہمارے باطن کے نقائص دور ہو جائیں اور وہاں سے معرفت کے راستے ہمارے طرف کھل جائیں۔ تو باطن کے راستے کھلنا بولے تو وہ بھی اللہ والوں کے صحبت اختیار کر کے ان کے پاس بیٹھ کر تعلیم سیکھنے سے ہی معرفت اللہ کی حاصل ہوتی۔ ایک سنگ تراش تھا، وہ بڑے سے پتھر کے اوپر چھنی ہتھوڑی لے کر مار لیتے بیٹھا ہوا تھا۔ تو راہ گزیر ایک وہاں سے جو گزرنے والے نے پوچھا، اے سنگ تراش، آپ کیا کر رہے ہو؟
کون سی مورتی بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو آپ, کون سی کس کی مورتی بنا رہے ہو؟ تو سنگ تراش نے جواب دیا, مورتی تو یہ پتھر میں موجود ہے, میں تو اس کے اوپر سے خالی کچرا صاف کر رہا ہوں. بولے تو وہی معاملہ ہے ہمارا بھی کہ ہم اپنے آپ کو پیر کے ہاتھ میں دے دیں. ہم تو بندے ہیں اندر سے بنے ہوئے, مگر ہمارے اندر جو غلاظت ہے وہ بندگی کرنے نہیں دے رہی ہمارے کو. تو جب ہم پیر کے ہاتھ پہ بک جائیں گے, پیر کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو سونپ دیں گے, جب ہی پیر چھنی ہتھوڑی کا استعمال کر کر ہمارے وہ کچروں کو دور کر کے ایک بہترین بندگی کرنے والا بندہ بنا دیں گے ہمارے کو. تو پیر کی عظمت اسی وجہ سے ہے کہ تاکہ ہمارے نقائص دور ہو جائیں, ہمارے اندر کے حسد دور ہو جائے, ہمارے اندر کا کینہ دور ہو جائے, ہمارے اندر بغض دور ہو جائے, ہمارے اندر کی انا دور ہو جائے, ہمارے اندر کی خود پسندی دور ہو جائے. یہ اتنے بڑے گناہ ہیں جو ہمارے اور اللہ کے درمیان پردے قائم کر دیتی ہے اور ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. تو پیر کا مقام مرید کے نظر میں ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ایک چودھویں کا چاند ہے کہ مانند ہونا چاہیے. چودھویں کا چاند پورا فل مونڈے ہونا, فل مون رہنا. چودھویں کا چاند کیسا رہتا؟ فل روشنی دینے والا. اب مرید کیسا رہتا بول تو کالے آسمان کے جیسا رہتا. انہیں کئی کو کالے آسمان رہتا ہو تو اس کے اندر پورے نقائص موجود, پورے اندھیرے موجود. تو وہ اندھیرے لے کے وہ پیر کے پاس آتا جو چودھویں کے چاند کے جیسا روشن پیر ہے میرا, اس کے پاس آتا تاکہ میں بھی کچھ روشنی حاصل کر لوں اس سے. ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں اور انہوں کے تعلیمات سے ہمارے دلوں کو منور کریں اور اس پہ مجاہدہ اختیار کریں اور ہمارے منزل مقصود کو پائیں. اور وہ منزل مقصود کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی معرفت حاصل کرنا, اللہ کی بندگی اختیار کرنا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار کرنا. وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا, ہم نے جن اور انس کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا, اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ دیے, ہم پورے دنیا میں ملوث ہو گئے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری سن لے. ارے محترم بزرگ, تو ایسا کیسا ہوگا جب ہم اللہ ہی کی نہیں سنیں گے, اللہ ہی کی عبادت نہیں کریں گے, تو کب اللہ ہمارا ہوگا اور کیسا اللہ ہماری سنے گا؟ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے, کوئی پوچھنے والے نے پوچھا آپ سے, یا سیدی آپ کے ساتھ ایسا کیسا معاملہ ہوا کہ آپ جو بولتے ہیں اللہ وہ کر دیتے ہیں؟ تو آپ فرمائے یہ غوث 40 سال تک اللہ کی سنا, پھر وقت ایسا آیا کہ جب غوث بولتا ہے تو اللہ سنتا ہے. تو درس سے اولیاء کرام یہی مل رہا ہے کہ پہلے بندگی اختیار کریں, اللہ کے بندے بن جائیں, پھر اللہ جب ہم سے راضی ہو جائے گا تب ہم جو چاہیں اللہ سے اشگزاری کر سکتے ہیں اور اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا. تو آپ یقین جانیے, جیسا مدرسوں میں ہمارے باطنی ہمارے ظاہری احوالوں کو صفائی ملتی ہے, ویسے ہی ہمارے باطنی احوالوں کی صفائی کے لیے ایک پیر, ایک رہبر کی سخت ضرورت ہے. ہم کو چاہیے کہ ایسے سچے پیروں کو ڈھونڈیں اور ان کی صحبت اختیار کریں اور ان سے تعلیمات حاصل کر کے ہمارے باطنی احوالوں کو درست کر کے اللہ کی معرفت کے راستے طے کریں. شکریہ. خدا حافظ.